تو کوئی بندہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہوں صرف ایک دو گلاں جڑیاں نیک لوگوں نے کیوں سنائیے، جنہاں چ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی ایک حدیث پاک ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کہ ابن عباس گل سن، چاچے دا پتر نال سوار سے، فرمایا ابن عباس کچھ گلاں تیرے نال کرنیاں دھیان نہ سنی، انہاں نوں یاد رکھی، اگر تو انہاں تے پہرا دیں گا تو اللہ تیری حفاظت کرو، جے تو رہا نہ پکا اللہ مال کرو۔ وہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی بھی بڑے پریشانیاں کا شکار ہے، آخر انسان جا رگڑا لگتا چکی چ پسدیاں پھر حال حال کر دے، کمزوری جو ہوئی مخلوق ہے، یہ ہونا ہی چاہیے، مگر یہ حال حال اللہ کے کرنی چاہیے جڑا حل کر سکتا، اسی ہور پاسے بھج جانے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، ابن عباس جدوں منگنا ہویا اللہ کو منگی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد دی لوڑ پوے تے اللہ کو مدد، تے گل سن لا اگر زمین و آسمان دی ساری مخلوق بھی مل جائے اور تیرے کو نفع پہنچانا چاہے، لم یکتب اللہ لک، اللہ تیری قسمت چوں نہیں لکھ سکیا، تے کوئی دنیا دا بندہ نہیں پہنچا سکتا، پاویں زمین آسمان مل جان، تے جے سارا جہان چاہے بھی تیرا بگاڑ جان تے اللہ نقصان تیری قسمت نہیں لکھیا، تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ دے کاغذ سک گیا، صحیح انہاں دی قلم انہیں چک رہا، انہیں رد و بدل کراؤنا، بندے دے پت بن جان۔ اوتھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ دے نیک بندے خدا نو منن والے، اس تو اللہ آندا دن قیامت آیا ادو میں سامنے کروں۔ سورہ احقاف دا ابتدا پڑھنی ہے کہ نبی ولی بھی کٹھے ہون گے، نبی بھی ہون گے، تے پوجن والے بھی ہون گے، اسے میں پوچھوں گا بھی گل کرو بھائی اے میں تسی دفتر کھول دیتے، تسی کوئی جہا آفس کھول دیتے بھی اللہ نہ ہن جایا کرو، درخواستاں ساڈے کوئی لے آیا، توبہ توبہ۔ اسے خدا دے نیک بندے کی کہن، اے سورہ احقاف 26 پارہ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کہانیاں سن دے جے، ممبراں دے چڑھ کے جعلی قصے سن دے جے، قرآن سنو۔ اللہ فرماؤندا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، انہاں تو فرد گمراہ کون ہونا؟ سوال دے رنگ چکھیا کہ کوئی ہے انہاں تو بندہ پھٹکیا تے گمراہ جڑے اللہ نو چھڈ کے انہاں نو آوازاں دیندے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جے دن قیامت تک بھی لگے رہنا انہاں دا کچھ نہیں بنا سکتے، میں نہیں اجازت دوں گا کسے نہ دے کم کرا دیں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور انہوں یہ بھی نہیں خبر کہ کوئی نامراد ساڑیاں قبراں تے آ کے سانو آوازاں دیندا، علی نو کوئی خبر نہیں رضی اللہ کہ مینوں اے آندا یا علی مل وقت آؤ گا فرمایا دسن گے کہ سانو تے پتہ بھی نہیں تسی یہ بھونکدے رہ جے، ہاں نال اللہ پاک فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جدوں دنیا اکٹھی کریں گے سارا تو زیادہ ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ بے ایمانو ساری عمر اسی تمہیں خدا دا بوا وکھاؤندے رہے، تسی خدا نوں چھڈ کے سانوں پوجن لگ، دشمن ہون گے انہاں دے، مکان بعبادتہم کافرین، اور انہاں دی پوجا دے انکاری ہو جان گے۔ توبہ توبہ، اللہ انہاں نے اگر کیتا اے جانن تینا نہ تو نربھر ہے، ساڈا کوئی دخل۔ تو شیخ فرماؤندے رضی اللہ تعالیٰ فتوح الغیب، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، فَلْيَكُنْ لَكَ مسئول واحد وموت واحد ہمت واحدہ وہ ربک عز وجل۔ ایدوں کا توحید ہونی، اے شروع تو تھی سن رہے جی، اج دا خطبہ میں فنا ہو گیا کہ اللہ کے سامنے بولا، اگر میں بول رہا میں بول رہا، اجازت مل رہی ہے، کرنٹ آ رہا ہے، ہن اس زبان نو فالج کرے، قصہ ختم ہو جانا مولوی صاحب کا، اے بیچارہ کی ہے، او فی ذات غنی ہر شے تھی، اس من ہر بیچارہ۔ فرمایا شیخ نے فَلْيَكُنْ لَكَ مسئول واحد، اور پترو اور میرے مریدو سن لو کہ تہاڈا مسئول ایک ہونا چاہیے، بالکل تسی منگنا نہ سوال کرنا، صرف ایک ذات ہے، کسی کو سوال نہیں کرنا، وہ موت واحد، دین والا بھی کو مننا کہ صرف ہو جاندہ ہے، وہ ہمت واحدہ، اور اکے دی طرف دھیان رکھنا، کسی پاسے سوچنا بھی نہیں، ہر وقت تہاڈی سوچ دی طرف ہونا، کون ہے؟ وہ ربک عز وجل، او تیرا رب ہے جس تو زیادہ کوئی غالب نہیں تنا، تو بڑی شان والا، الذی نواصی الملوک بیدہ، او خدا ہے کہ بادشاہ دی پیشانیاں دے وال بھی وہ دے ہاتھ، اے بادشاہ غریب کچھ نہیں کر سکتے، اسی یعنی آ کر دوں کئی کرنا نے۔ ایک بندہ بیچارہ تاریخ دی کتابہ جاؤں ترلے لیندہ رہا، سلطان محمود کو کوئی کام ہے تو ترلا کرنا، غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میرا کام کرن، کسی دن موقع پا کے اجازت مل گئی، تہجد دا وقت سے اندر چلا گیا، دیکھا کہ سلطان دی اکھاں چوں آنسو بہندے ہاتھ چکے دی، انہیں آکھا مینوں شرم کرنی چاہیے کہ جڑا جد کوئی اے منگ رہا مینوں نہ دے، مڑ گیا پچھاں، دربانہ نے آکھا ملیا نہیں، انہیں آکھا مل لیا، اکدا حل ہو گیا۔ تو شیخ فرماؤندے جدے ہاتھ چ بادشاہ دی پیشانی، جدوں چاہے بادشاہ نوں تختوں سٹے، تخت دے دے بندی وانا، قیدوں چکے دی یوسف علیہ السلام نوں تخت تے بٹھا دے، تے بادشاہ نوں چکے ساڈے سامنے جیلاں دیتے،
اتنے پھانسیاں دے دیتے گئے اور جنازے بھی نہیں ہو سکے. فرمایا تسی سمجھتے بادشاہ و قلوب الخلق بیدی، اور اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ساریاں مخلوق دے دل. التی یا عمر الساد ما الخلق لو عز وجل والخلق وکلاء ومناء وحرکت هذا الخلق بلا تعلق باذن عز وجل. تے تو سن لا، اگر کسی دا ہاتھ ہلنا نا تیری مدد لی، کسی بندے نے جیبوں نوٹ کرنا انہیں نہیں کرنا، اتوں حکم آیا بے دے دے، انہیں ارادہ پیدا کیتا تو وہ ادھر آیا، تو آنا یہ کردا وہ تحریک ہی وقف آنا تائکا کذالک، اور جے انہیں ہاتھ روک لینا نہیں دینا توفیق نہیں دی، انہیں پچھو روک دیتا. کذالک قال عز من قائل وسال اللہ من فضلہ. حضرت شیخ پھر قرآن دا حوالہ دیں دے بے میں کولوں کہنا کہ اللہ کو منگی. فرمایا قرآن پڑھ وسال اللہ من فضلہ، سورہ نساء فرماؤں کہ رب کو منگ، دیو دا فضل درکار ہے. وقال عز وجل ان الذی تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. اور حضرت شیخ فرماؤں قرآن کی دوجی جا فرمایا کہ جنہاں اللہ تو سوا تسی آوازاں دیندے جے تانوں روزی نہیں دے سکتے، ایک کھجور نہیں تینوں دے سکتے. فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ کو رزق منگ، وعبدوہ واشکروا لہ، او دی پوجا کر تو دا شکر گزار